اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ وسیلۃ الی الجنۃ للحامدین والصلاۃ والسلام علی رسولہ العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی المطہی النبی المسدد الرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صلوات بر محمد وآل محمد۔ آیت کی روشنی میں ثانیہ زہرا بنت مرتضیٰ نواسی رسول خدا حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کے عظمتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے 7 دن سے کرتا رہا۔ آج یہ 8ویں مجلس ذکر جناب زینب ہی کروں گا، مگر ذرا انداز بدل کے۔ آیت پڑھ رہا ہوں میں مسلسل بھائی بہن کے تاریخ قرآن دہرا رہا، بھائی بہن۔ تو اب تک جو کچھ اشارہ میں نے کیا تھا امام حسین اور حضرت زینب سے، لیکن رشتے کے اعتبار سے دونوں ہی بھائی ہیں۔ لیکن کیا دونوں سے کیا مراد؟ حضرت زینب بیچ میں ہے۔ اگر حسین کو بھائی کہوں تو بڑے بھائی، عباس کو بھائی کہوں تو چھوٹے بھائی۔ توجہ فرمایا دیدان گرامی ہے، یہ غلط تو نہیں بتا رہا ہوں۔ بھائی دونوں مولائے کائنات کے دونوں ہی فرزند ہیں، یہ مولائے کائنات کی صاحبزادی ہیں۔ تو عظمت زینب، رفعت زینب، وقار زینب، فضیلت زینب، منقبت زینب کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ یہ تو میں نے دکھا دیا کہ حضرت زینب کس کس کی گود میں پلی ہے، یہ بھی تو دیکھیے کہ کس کس کو اپنی گود میں پالا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ سے سہارا لے کر کہتا ہوں کہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہ حضرت عباس سے سن میں 20 برس بڑی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کتنے بتایا؟ سن 6 ہجری کی حضرت زینب کی پیدائش ہے اور سن 26 ہجری کی حضرت عباس کی، تو 20 برس حضرت زینب ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا جہاں کوئی 20 برس کی بہن ہو اور بھائی آئے تو گود میں نہ بہلائے۔ نہیں توجہ فرمایا دیدار گرامی، غور طلب بات کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت زینب نے حضرت علی اکبر کو پالا پروان چڑھایا، یہ تو خصوصیت ہو گئی۔ توجہ سنیے گا، کوئی ایسا کربلا کا بنو ہاشم میں شہید ہونے والا مجاہد نہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے زینب کی تربیت سے الگ رہا ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ کربلا میں شہید ہونے والے، نہیں باطل کو شکست دینے والے جتنے شیر نر چھوٹے بڑے تھے، سب کی نگرانی زینب نے کی تھی۔ اور یوں کہوں عزیزان گرامی، یہ کمال زینب۔ کل ایک رخ آ گیا تھا تھوڑا سا، علیکم السلام، چچا بھتیجے کا۔ اب اس کو بدلتا ہوں، باپ کا جو بھائی ہو وہ چچا ہو، اب باپ کی بہن جو ہو وہی تو پھوپھی کہلاتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ باپ جیسے میرے والد بزرگوار مرحوم، جو ان کے بھائی تھے وہ میرے چچا تھے، جو ان کی بہنیں تھیں وہ میری پھوپھیاں تھیں۔ بات صحیح ہے نا؟ اردو زبان میں یہی تو استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس گھرانے کا ایک معیار ہے کہ ہر اچھا بھتیجا اچھے چچا کی گود میں یا اچھا بھتیجا اچھی پھوپھی کی گود میں۔ دو جملہ تاریخ کا دیدار گرامی، اس گھرانے کی عظمت کا تذکرہ، زینب کی فضیلت نمایاں ہوگی کہ ایک چچا نے اپنے ایک بھتیجے کو پالا تو دنیا نے پیغمبر مان لیا۔ جی، ایک چچا نے ایک بھتیجے کو پالا تو پیغمبر مان لیا۔ لفظ بدل دوں، جو پیغمبر کے سائے میں پل جائے وہ تو مسلمان مان لیا جائے، جو پیغمبر کے سائے میں پل جائے وہ تو مسلمان مان لیا جائے۔ پیغمبر جس کے سائے میں پلے وہ کافر رہ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں جملے کی قدر کیجئے، کیا بات کہا
اگر نہ سمجھے ہو بچے تو وضاحت، یعنی پیغمبر پلے ہیں ابو طالب کے سائے میں، اور سارے مسلمان بڑے یا چھوٹے جو آ کے پیغمبر کے سائے میں لا الہ الا اللہ کہہ دیے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ لفظوں میں جس نے کہہ دیا وہ مسلمان ہو گئے، اور جس نے ذات محمد کو اپنے سائے میں رکھ کے پروان چڑھا دیا اسے دنیا کی نہ انصافی اور نہ کہی جائے تو کیا کہی جائے کہ اسے آج تک لوگ کافر ہی، مگر یہ موضوع نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب ابو طالب کی پوتی نے مڑ کے تاریخ کو دیکھا اور دادا کو آواز دی، دادا اگر میرے نانا پر پیغمبری ختم نہ ہوتی، اگر میرے نانا پر پیغمبری ختم نہ ہو جاتی تو میں بھی تربیت کا وہی طریقہ جانتی ہوں جو آپ جانتے تھے کہ اپنی گود میں آپ نے بھتیجے کو پالا تو دنیا نے پیغمبر مان لیا، میں بھی اپنی گود میں بھتیجے کو پالوں گی، پیغمبری ختم ہو گئی نہیں تو صحیح، لیکن میرے پالے ہوئے بھتیجے کو دنیا پیغمبر نہ کہے تو ہم شکل پیغمبر تو صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ عظمت عزیزان گرامی، تو پھر آج بھی یہ موضوع، آج بھی میری اس مجلس کا موضوع آج نہیں، یہ نہیں ہے کون پیغمبر یا ہم شکل پیغمبر، آج تو موضوع ہے ہم شکل حیدر۔ دیکھیں سرکار وفا تو سبھی کہتے ہیں، اور بات آئی ہے تو کہتا ہوں کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے جہاں بہت سے خطبے ارشاد فرمائے، ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ان الوفا توأم الصدق، ان الوفا توأم الصدق ولا عالم جنتا اوقع منہ ولا یقدر من علم کیف المرجع۔ دنیا والوں سنو، وفا اور صدق یہ لازم اور ملزوم جڑوا بچے کی مانند ہیں، جیسے کسی کے گھر ایک ساتھ دو بچے پیدا ہو، مولا کہتے ہیں کہ صدق اور وفا یہ دونوں ویسے ہی توأم ہے جڑوے بچے کی طرح۔ ولا عالم، اور میں تمام علوم کے جاننے کے بعد، عالم علم لدنی ہونے کے باوجود، قرآن اور آسمانی ساری کتابیں نظر میں رکھنے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ وفا سے بڑھ کر بھی کوئی سپر ہے بچانے والی۔ ولا یقدر من علم کیف المرجع، اور جس کا آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ تو ایک جملہ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ جب کبھی تاریخ کے موڑ پر آپ کو کوئی بھی چھوٹا بڑا انسان میدان سے بھاگتا ہوا غداری کرتے ہوئے دیکھا جائے تو سمجھ لیے اس کا قیامت پر یقین نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، میں نے کہا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ تو پھر کہتا ہوں اب دوسری شرح، ان الوفا توأم الصدق۔ دیکھیں کیا انداز ہے، کیسے کیسے حضرت علی کی فضیلت کوئی دہرائے اور کہاں کہاں سے۔ دنیا کا آپ کو کوئی آج تک ایسا متکلم نہیں ملے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا قیامت تک، کہ وہ جس کے منہ سے جو لفظ نکل جائے وہ پیکر بن جائے۔ نہیں سمجھے بچے؟ کیا کہا؟ ایسا دنیا کا کوئی بولنے والا نہیں ملے گا، اور نہ ملا اب تک کہ اس کے منہ سے جو لفظ نکل جائے وہ لفظ چلتا پھرتا پیکر بن جائے۔ یہ مولا کائنات کا کمال ہے کہ دو لفظ استعمال کیا، ان الوفا توأم الصدق، ایک وفا ایک صدق، دو لفظ مولا نے استعمال کیا تو اور کتابوں کی طرح وہ لفظ ورق کی زینت بن کے نہیں رہ گئے، کاغذ پر تحریر ہو کے نہیں رہا۔ میں نے کہا مولا، میں نے اللہ سے بھی ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ تو ایمان ایمان کہتا ہے، رحمت رحمت کہتا ہے، عصمت عصمت کہتا ہے، میں نے بھی تھوڑے دن تک اسکول میں کالج میں پڑھانے کا شرف حاصل کیا ہے، بچے کو کوئی لفظ کا معنی بتایا جائے تو وہ بھول جاتا ہے، مگر لفظ کا معنی بتا کے اگر وہ معنی عملاً دکھا دیا جائے تو اگر معنی ذہن سے نکل بھی جائے تو جب وہ لفظ سامنے آئے گا، جب اسے وہ معنی، یعنی وہ چیز جیسے مثال کے طور پر لبن کے معنی دودھ، اب بچہ نہیں سمجھ سکا کہ دودھ کس کو کہتے ہیں، گلاس میں رکھ کے دکھا دیجئے، چاہے اب اس کے ذہن سے لبن ان کے معنی دودھ نکل جائے، مگر جب وہ سفید چیز پینے والی سامنے آئے گی جب فوراً، تو اللہ کہتا رہا آدم کے دور سے رحمت 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 رحمت،
ایمان ایمان ایمان. سنیے گا عصمت عصمت عصمت. تو میں نے گھبرا کہا پالنے والے 1,24,000 ایک کم آئے اور چلے گئے اور روز رحمت رحمت کہتے رہے اور تیرے بندے بھولتے رہے. اب وہ زمانہ گیا جو لفظوں میں تعلیم دی جائے. ہم دیکھیں گے, ہم رحمت کو اب پیکروں میں دیکھیں گے. آواز آئی 17 ربیع الاول کا انتظار کرو. نہیں اور کیا عزیزان گرامی, 17 ربیع الاول کا انتظار کرو. ہم تم کو اب رحمت لفظ نہیں کہیں گے. آمنہ کی گود میں دیکھو, ابو طالب کی آغوش میں دیکھو, عبد المطلب کے دوست پر دیکھو, ہاشم کے کاشانے میں دیکھو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. توجہ فرمائیں. کہے بھائی بات سامنے کی آئی کہ اب لفظ میں نہیں رہ گیا. اب رحمت کا لفظ اب ورق کی زینت نہیں, اب گود کی زینت. توجہ فرمایا. پھر میں نے کہا پالنے والے یہ تو ہو گیا مانا, اب کبھی نہیں بھولوں گا. تیرے نبی جتنے آئے وہ ایمان ایمان کہتے رہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ہے؟ کہا نہیں. محمد رسول اللہ کہنے کا نام ہے؟ کہا نہیں. کہا نماز ادا کرنے کا نام ہے؟ کہا نہیں. کہا روزہ رکھنے کا نام ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا تو جیسے رحمت دکھا دیا ویسے ایمان بھی دکھا دے. کہا 13 رجب کو ان کا انتظار کرو. کہا 13 دیکھا بھائی سامنے گئے. 13 رجب کا انتظار کرو. میرے گھر کی دیوار کو شک ہونے دو. ابو طالب کی شریک حیات کو اندر جانے دو. پھر 3 دن مہمان بننے کے بعد باہر نکلنے دو. جیسے تم نے مجھ سے رحمت دیکھنے کو کہا تو میں نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب تو نے مجھ سے ایمان دیکھنے کا تقاضا کیا ہے تو اب اپنے نبی کو بلواؤں گا خندق کے میدان میں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. زین العابدین تیری سمجھ میں ایمان نہ آیا, دیکھیے ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے. یہی ایمان ہے. اب ادھر ادھر بہکنے کی ضرورت. صلوات بر محمد آل محمد. اچھا تو پھر سنیے آگے بڑھا. میں نے کہا پالنے والے 2 تمنا تو پوری ہو گئی. اب بتا تیرے انبیاء عصمت صداقت طہارت یہ لفظ بھی بولتے رہے ہیں. اسے کہاں عملاً دیکھو, کہاں نظر تیری جل جائے گی. تیری نظر جل جائے گی. تو دیکھ نہیں سکتا. اگر تیرے گھر کی کوئی عورت عظمت والی ہے تو اس کو بھیج. نہیں لطفایا عزیزان گرامی, زین العابدین یہ گستاخی کا کلمہ واپس لے لو. تیرے گھر میں کوئی اچھی عورت ہو تو اسے بھیج. 20 جمادی الثانیہ کو خدیجہ کے کاشانے میں چلتا پھرتا عصمت کا پیکر دکھا دوں. سمجھ گئے میرا محترم. بات آگے بڑھی. میں نے کہا پالنے والے لوگ صلح صلح کہتے ہیں. وہ صلح کون ہے؟ کہا اگر اسے دیکھنا ہے تو رمضان کی 15 تاریخ کو فاطمہ کے آستانے پر چلے آؤ. میں نے کہا تو جگہ جگہ کہتا ان اللہ مع الصابرین, یہ صبر کیا ہے؟ کہا 3 شعبان کو آؤ. جی 3 شعبان کو آ جاؤ. میں نے کہا پالنے والے ہمیشہ سے سنتا رہا غداری اور وفاداری, غدار اور وفادار, وفا 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 وفا. اب اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا میرے ولی کو اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کر لینے دو. عظمت عزیزان گرامی سنیے گا ایک بات یہاں ٹھہر کے ایک جملہ کہتا ہوں. آواز قدرت کی آئی. میرے ولی علی کو اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کر لینے دو. ام البنین کو امامت قدے کی زینت بن جانے دو. اچھا پھر اے زین العابدین دیکھ ایک تجھے سبق اور دیتا ہوں. اب تک تو نے رحمت مانگا, پیکر میں نے دیا. ایمان دیکھنا چاہا,
میں دیکھو یہ بھی احتیاط ہے. تو نے رحمت دیکھنا چاہا, میں نے عبداللہ کے گھر سے دیا. تو نے ایمان دیکھنا چاہا, میں نے اللہ کے گھر سے دیا. تو نے عصمت دیکھنا چاہا, میں نے رسول اللہ کے گھر سے دیا. اب تو وفا دیکھنا چاہتا ہے تو ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا, ولی اللہ کے دروازے پر آ جا. صلوات بر محمد. دیکھیں, صلوات پڑھنے کا ایک فلسفہ ہے. صلوات کا بھی ایک فلسفہ ہے کہ کہا معصوم نے کہ جو صلوات پڑھنے میں آواز بلند نہیں کرتا, گویا اس کے دل میں کوئی کجی ہے, کوئی کمزوری ہے. صلوات بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. تو کہاں تک لایا بھائی؟ وفا دیکھنا. اب لفظ بدلتا ہوں پھر. اب مجھے چلنا ہے ایک تاریخ کا سہارا لے کے. میں نے صبر نے کہا تھا, اب صدق کہتا ہوں. پالنے والے ذرا صدق دکھا دے. تو کہا کہ 3 شعبان کو نہیں, اب اللہ سے کیوں مانگوں اور اللہ سے کیوں پوچھوں. اس نے کہہ دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو ہم پر ایک اعتراض ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم مصیبتوں میں, مشکلوں میں, حاجتوں کے وقت یا علی کہتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ نہیں, یا علی نہ کہو, یا اللہ کہو. دنیا کہتی ہے یا اللہ, یا علی نہ کہو, یا اللہ کہو, اور یا حسین نہ کہو, یا رب کہو. مثلا یا رحمان یا رحیم کہو, وغیرہ وغیرہ. زین العابدین کہتا ہے, سنیے اللہ کی پھر آئے 2 کلام پڑھتا ہوں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ قرآن کے 6 پارے کی آیت ہے, توجہ سنیے گا. اللہ خود کہتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے, اس کے رسول ہے, اور وہ ولی ہے جو ایمان والے ہیں, نماز قائم رکھتے ہیں, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہارا ولی ایک تو میں ہوں, ایک میرا رسول ہے, ایک میرا بنایا ہوا ولی علی ہے. اب یہاں ٹھہریے گا, 3 ولی ہو گئے نا. اب آئیے اپنے اپنے گھر میں چلے آئیے آپ سب لوگ. ہنسنے کی بات ہے. اپنے اپنے گھر میں چلے آئیے. ایک بچہ 4 برس کا, مثلا 5 برس کا, 6 برس کا یا جوان, اس کے گھر میں اس بچے کے ماں اور باپ اس کے ولی ہے. گھر کی حد میں توجہ فرمائیے گا, گھر کی حد میں. میں اپنے گھر کی بات کہتا ہوں. میرا سب سے چھوٹا لڑکا اس وقت 8 برس کا ہے. کھانے کا وقت ہوا تو اس نے ماں سے کہا کہ اماں کھانا دے دیجئے. مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی, نہیں گھر کے عزیزان گرامی, کیونکہ اس بچے کے لیے اس کی ماں بھی ولی ہے, میں بھی ولی ہوں. اس کی ماں بھی ولی ہے اور میں بھی ولی ہوں. ماں سے میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا کہ میں تو ان کا بھی سرپرست ہوں, یعنی کس کا, اپنی بیوی کا. اس بچے نے یہ غلطی کیوں کی ماں سے کھانا مانگا, مجھ سے کیوں نہیں مانگا. توجہ کا طالب ہو. تھوڑی دیر گزری, صبح کا ناشتہ مثلا تھا, کھانا ماں نے ناشتہ دے دیے, کھا لیا. اب بچے نے بستہ اٹھایا, میرے سامنے آ گیا. ابا جو روز پیسہ دیتے ہیں وہ دے دیجئے. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, بیوی دیکھتی رہی, وہ ناراض نہیں ہوئی, نہیں غور کیا. تو جب اللہ نے پتہ بتا دیا کہ تمہارے ولی اللہ ہے, اس کے رسول ہے اور علی ہے, تو اب یہ ہمارے مزاج کی بات ہے کہ جس سے چاہے مانگ. دیکھو بھائی, میں نے ایسی بات کہی کہ جامیٹری الجبرا کا کوئی ٹیڑھا فارمولا نہیں ہے
کہ جو چھوٹے سن کے بچے بھی نہ سمجھ سکے کھلی کھلی ہے روز گھر میں ہوتا ہے اماں کھانا دے دیجئے ابا پیسہ دے دیجئے اس نے کھانا دے دیا پیسہ میں نے دے دیا بچے نے دونوں کو سلام کیا اسکول روانہ ہو گیا نہ بیوی میری مجھ سے خفا نہ بچے سے نہ میں ان سے ناراض نہ بچہ مجھ سے ناراض معلوم یہی فطرت ہے کہ جب ایک آدمی کے 2-4 ولی ہو جائے اور سنے تو اس سے آگے بڑھا دوں جب تک میرے ابا زندہ تھے نہیں غور کیا جب تک میرے ابا زندہ تھے یعنی بچوں کے دادا تو اتنے ہوشیار میرے بچے اماں سے ناشتہ مانگا انہوں نے دے دیا مجھ سے پیسہ مانگا میں نے دے دیا اور پھر جا کے دادا کو ادب سے سلام کیا دادا سمجھ گئے درود بر محمد کہا بھائی ہو گئی بات پوری دادا سمجھ گئے کہ یہ میرے والے کا میرے والا نہیں غور کیا میں یہ نہیں کہتا کہ میرا پوتا ہو کہتے کہ یہ میرے کا میرا ہے توجہ سنیے گا یعنی میرے لڑکے کا یہ لڑکا ہے اب اس کو زبان ہلانے کا موقع کیوں دوں نہیں غور کیا دیدار گرامی اب مجھ سے بھی بڑے میرے ابا توجہ فرمایا نا تو میں نے دیا بچے کی ماں نے دیا میں نے بھی دے دیا پھر اس نے خوش ہو یہ بھی نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا دیا اور انہوں نے کیا دیا لطف لیجیے دیدار گرامی دادا نے بھی دے دیا ارے بدنصیب وہ ہے جس کا ولی ایک ہو یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے درود بر محمد دیکھو بدنصیب ہے وہ سامنے کی بات ہے بدنصیب وہ ہے جو ایک سے مانگے دے 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 ارے کیا دے دوں بیٹا دے دے بیٹی دے دے دولت دے دے صحت دے دے اگر اس ہر موقع پر وہ دینے کی صلاحیت رکھتا تو فطرس گہوارے حسین کے پاس نہ آتا شعر نہیں ہے بھائی مصرع نہیں ہے کہ دہراؤں اب اسی جملے کو اور آگے بڑھا دیتا ہوں تو اگر ہر موقع پر وہ دیتا اے پالنے والے یہ تیرا فطرت اب تو راضی ہو رہا تو اس کو بالوں پر کیوں نہیں دیتا آواز خدا کی آئی اپنے ہی قول کو اپنے عمل سے جھٹلاؤں میں نے کہا تمہارا ولی اللہ ہے اس کے رسول ہے اور علی ولی ہے نہیں غور کیا اگر یہ میرا بندہ سب مجھ سے مانگے اور میں دیتا جاؤں تو یہ جو 2 کو میں نے ولی بنایا ہے کیا فائدہ ہوا میں نے تمہارے ایمان کا جائزہ لیا ہے کہ جب میرے رسول تمہارے ولی ہے اور میرا علی تمہارا ولی ہے پہلے ان سے مانگ کو تو دیکھو حاجت پوری ہوتی ہے کہ نہیں یہ دیتے ہیں کہ نہیں روٹی مانگو اونٹوں کی قطار دیں گے روٹی مانگو اونٹوں کی قطار دیں گے انگوٹھی مانگو مملکت سلیمان دیں گے گرامی روٹی مانگو اونٹوں کی قطار دیں گے انگوٹھی مانگو مملکت سلیمان دیں گے یہاں کی بات مانگو وہاں کی چیز دیں گے ارے فرات کا پانی مانگو کوثر کا جام دیں گے سلام
आजा भाई तो सुने, अल्लाह ने कहा ना अपने को रहमान रहीम, और जगह जगह रहमत कहा, तो मैंने कहा दे दे रहमत, दे दिया 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील को रहमत। जब अली ने कहा कि इन्नल वफात व मुस्सिद, क्या वफा और सदाकत ये जुड़वा भाई भाई है, तो मैंने कहा कि अब तो हमने वली 3 पा गए, अब हम नहीं जाएंगे अल्लाह के दरवाजे पर। नहीं समझे दीदार गिराम? अब जैसे उससे अल्लाह से रहमत मांगा, ये अली आप उस वक्त नहीं थे जब हमने रहमत मांगा, नहीं गौर किया? आप इस आलम जाहिर में नहीं थे जब हमने अब हम अल्लाह से भी नहीं जाते मांगने, अब अल्लाह से नहीं, अब तो सिद्क भी लेंगे तो आपसे लेंगे, वफा लेंगे तो आप ही से लेंगे। नहीं समझे दीदार गिराम? मौला एक कुल के मालिक, एक कायनात के मौला, ए मोमिनों के अमीर, ए मुत्तकीन के इमाम, ए जन्नत दोज़ख बांटने वाले, जब तू जन्नत बांट सकता है तो क्या हमको वफा नहीं दे सकता? नहीं, फिर लफ्ज बदल, शहंशाह वफा नहीं देगा, रूहे वफा नहीं देगा, जाने वफा नहीं देगा, पैकरे वफा नहीं देगा, सलेमाने वफा नहीं देगा, शहंशाह वफा नहीं देगा, अरे ममलकते वफा का परवरदिगार नहीं देगा। तो आवाज दी अली इब्न अबी तालिब ने, जरा संभल के ज़ैनुल आबिदीन बोलो, ऐसा दे दूंगा कि तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाए कि किसको हैदर कहो किसको अब्बास। सलवात बरमाद। देखा भाई बात है, आजमता है तो सुनिएगा। अब एक शरह है, देर हो जाएगी भाई, 11:10 हो गया भाई। आज तो ऐसा मौजूद दे दिया भाई, जवाद ने कहा कि मसाइब हजरत अब्बास के पढ़िएगा, ज़ैनुल आबिदीन कोई मजलिस याद करके पढ़ता है। नुक्ता याद रखिएगा मेरा, जो दुनिया में कोई कहीं बुलाए ये याद करके बुलाए, मैंने बचपन से मजलिस लिख कर रट कर याद करके नहीं पढ़ी। मैं रात दिन किताब पढ़ता रहा हूँ 9 बरस की उम्र से, और आज भी वही मेरा माम, किताबों का मुतालिया कसीर किया, जहाँ से चाहूँ जो मौजू छेड़ दूँ, जब चाहूँ जहाँ से चाहूँ जिस मौजू को छेड़ दूँ, और अल्लाह चाहेगा तो उसी अंदाज से पढ़ूंगा जैसे इब्तिदा से चलता हूँ। तो मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, अली ने इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात मुतकल्लिम नहजुल बलागा खतीब मिंबर सलूनी, पहली मंजिल पर आइए तो एक जुमला कहूँ, भाई अकील। नहीं समझे? हाँ भाई कहो, क्या कहते हो? किसी घराने का पता बताओ, अच्छे घराने का पता बताओ, वहाँ मैं शादी करूँगा। क्यों? इसलिए कि उससे एक बच्चा पैदा हो जो बहादुर हो, सजा हो, मेरे बेटे के काम आए। अच्छे बेटा भाई, तो अब एक जुमला सुनिएगा, सन्नाटे में आप लोग आ गए। मैंने वाक़े को किताब में है जो वाक़या उसका अपने अंदाज में कहा, भाई हाँ भाई कहो, क्या करे, कह दिया, मशवरा दे दिया। मैंने कहा कि मौला आप तो पूछते हैं कि सलूनी सलूनी, जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछो। ये आज क्यों गंगा उल्टी बह रही है? ये आज गंगा क्यों उल्टी बह रही है कि आप अपने बड़े भाई से जो इमाम और रसूल नहीं है, तो कहा ज़ैनुल आबिदीन तेरे ऐसे बहके हुए लोगों के लिए इखलाक का सबक दे रहा हूँ कि अपनी पसंद से अपना घर बसा न लेना। अगर बाप न मौजूद हो तो बड़े भाई से पूछ लेना। अच्छा, इन बच्चों को भी अल्लाह हौसला दे। अब्बास ऐसा नारा लगाने का बड़ा अच्छा जज्बा है। तो क्या कह रहा था है बात सबने, अरे एक इमाम एक गैर इमाम से खतीब मिंबर सलूनी ऐसे से पूछे जिसने कभी कोई खुतबा न दिया हो, और जो वो कह दे कि फला जगह पैगाम भेजिए, झूठ, गलत कह गया। ये नहीं अब अकील ने कहा कि पैगाम भेजिए, क्या मतलब? भाई मैं मौजूद हूँ, अभी जाता हूँ।
सजा घराने का पैगाम सजा घराने में, जी समझे। सौलत, वलवला, हौसला, ताकत, कुव्वत, जज्बा। अच्छा दूसरा नुक्ता याद आ गया, जब ऐसे मैंने किया तो दूसरा नुक्ता याद आ गया। मैंने कहा मौला क्या आप राज है ये अकील से जो आप मशवरा कर रहे हैं? कहा सुनो इसमें एक राज ये है, मैं मिंबर पर दावा करता हूँ सलूनी सलूनी, ये मेरा दावा सही है, मगर मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरे बाप का दर्जा इतना ऊंचा है कि तुम कायनात भर के इंसानों के बाप की तरह नहीं कि वो बुज़दिल का नाम कर्रार रख दे, वो बुज़दिल का नाम कर्रार रख दे, अब बदकार का नाम सालेह रख दे। नहीं समझे? मेरे बाप इतनी अजमतों वाले थे जो जिस बेटे का नाम रख दिया वही उसकी सिफत बन गई। कहा भाई बात सही है। देखो ऐसे न समझो मौला बोल रहे हैं। देखो मेरे भाई का मेरे बाप ने अकील नाम रखा, तो इतने अकीलमंद है कि इमाम वक्त मशवरा ले रहा है। अब मेरे भाई का नाम मेरे बाप ने जाफर रखा, तो जाफर के माने जिसका दिल चाहे। यहाँ भी लाइब्रेरिया है डिक्शनरी, यही कुवैत में छपी है ताजुल उरूस शरह कामूस मुर्तजा जुबैदी की लुगत की डिक्शनरी की किताब, उसमें जाफर के माने लिखे हैं साफ शफाफ बहता हुआ रवा दवा पानी का चश्मा। जी ठहरिए जरा, क्या साफ शफाफ बहता हुआ रवा दवा पानी का चश्मा। तो इसका मतलब यह है कि जाफर नाम जो अबू तालिब ने अपने बेटे का रखा, तो नाम तो नबी के चचा ने अपने बेटे का सिर्फ जाफर रखा था। साफ शफाफ पानी का बहता हुआ चश्मा। जब जाफर ने अलमदारी करते हुए अपने बाजू कलम करा दिए जंगे मूता में, तो नबी ने एक लक़ब बढ़ा दिया तैयार। नहीं समझा दीदारे गिरामी? अब पानी का साफ शफाफ बहता हुआ चश्मे पर नजर रखिए, अब फरिश्तों के साथ परवास करने पर नजर रखिए। ये रुख मेरा मौजू का नहीं है, मगर आ गई है बात समझाने की। क्या कहा? नहीं जैसे उड़ते हैं परिंदे को उड़ते देख लीजिए, पानी को बहते देखिए, रवा दवा दोनों में पाई जाए बात। और अगर ऐसे न समझे हो तो एक बात कहूँ, मेरे बाप दादे अगर ऐसा नहीं समझाने के लिए मैं बुरी मिसाल होती तो अपने ऊपर मेरे फर्ज कर लीजिए। 2-4 पुश्त पहले मेरे दादा परदादा कोई हिंदू थे, उनका नाम था कालीदास, रामचरण, भगवान। मैं हो गया, मेरे दादा हो गए मुसलमान, मेरे अब्बा हो गए शिया, मैं हो गया मौलवी। जी अरे हंसने की बात। और अब मेरे घर लड़का पैदा हुआ, मैंने देखा अपने दादा के पहले वाले को जिनका नाम भगवान दास था, या कृष्ण जी या चंद्र जी या राम अवतार, बच्चा पहला पैदा हुआ, मैंने कहा कि राम अवतार नाम रखूंगा। ये हमारे दादा ने रखा था, परदादा ने, हमारे लकड़दादा ने परदादा का नाम रखा था। नहीं समझे? पूरा मोहल्ला मुसलमानों का था, सब नाराज हो गए। ये कमबख्त देखने में तो मौलवी हिंदू हो गया। नहीं गौर किया दीदारे गिरामी? ये हिंदू। अगर अबू तालिब काफिर होते तो जाफर काफिराना नाम होता। जाफर काफिराना नाम होता। 5वें इमाम कभी भी अपने बेटे का नाम जाफर न रखते। 5वें इमाम ने अपने बेटे का नाम जाफर रखकर अपने दादा के ईमान का सबूत दिया है कि ये नाम काफिराना नहीं है, ईमान। सलावत बर मोहम्मद। आजा भाई, बहुत कुछ सुना। इधर जरा लोग कहते हैं, हमारे लखनऊ में जब पढ़ते थे तो मजलिसों में जब जाते थे तो वहाँ ये था, सलाम किया, नारा दरूद या कुछ और। कहा भाई
تو وہ درود پڑھے اور آدمی اسی کے ساتھ ذرا پتلے میری طرح ہو جاتے تھے، ایک مومن کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتی تھی۔ اب سمجھ جائیے اس کہنے کا کیا مطلب ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ نعرہ حیدری کہا، مجمع نے کہا یا علی، اسی میں کسی نے دل میں بھی جگہ بن گئی، بیٹھنے کی بھی جگہ ہو گئی۔ جی عزیزان گرامی، تو کہاں کسی بات کہاں جوڑ رہا تھا۔ اب آئیے وہ دو جملوں میں، بہت دیر ہو جائے گی اگر مسلسل سناؤں تو۔ مولا کائنات نے کہا ان الوفات او مسجد، اس کا ایک معنی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ سچا بھی ہو اور وفادار بھی ہو، یعنی جو سچا ہوگا وہ وفادار ہوگا، اور جو وفادار ہوگا وہ سچا ہوگا۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایک زمانہ ایک ہو، دور ایک ہو، لمحہ ایک ہو، جگہ ایک ہو، دو جسم ہوں، دو انسان ہوں، دو پیکر ہوں، دو شخصیتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں، ایک اس میں صدق ہو، ایک وفا۔ تو اسی ہی گوشے کو زین العابدین اس وقت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے بہت جلد، کہ آدم کے دور میں آدم صدق تھے، شیش وفا تھے۔ آدم کے دور میں آدم صدق تھے، شیش وفا تھے، اور نوح کے دور میں نوح صدق تھے، ان کے بیٹے سام وفا تھے۔ ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم صدق تھے، اسماعیل وفا تھے۔ توجہ فرمائیے۔ ہارون موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ صدق تھے، ہارون وفا تھے، اور عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ صدق تھے، شمعون وفا تھے۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، بیچ کی منزلوں کو چھوڑا، عبد المطلب کے دور میں عبد المطلب سچے تھے، ان کے بھائی اسد وفا تھے۔ غور کیجئے عزیزان گرامی، بہت سے حصے بیچ کے چھوڑ دیے۔ اس کا کیوں یہ تاریخ دہرائی؟ جب تک صدق کے ساتھ وفا شریک نہیں ہوتا، دین کا کارواں نہ آگے بڑھتا ہے، نہ کشتی تیار ہوتی ہے، نہ کعبہ تعمیر ہوتا ہے، نہ فرعون مارا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ہزاروں برس کی، دیکھیں بھائی، ہزاروں برس کی تاریخ میں نے 2 منٹ میں دہرا دی، نہیں دہرا دی؟ ہزاروں برس کی کیا کہا؟ آدم کے ساتھ شیش شریک ہوتے نہیں وفادار بن کے تو آدم کی تبلیغ کا کارواں آگے نہ بڑھتا۔ نوح کے ساتھ ان کا بیٹا سام وفادار بن کے کشتی بنانے اور چلانے میں شریک کار نہ ہوتا تو کشتی ساحل مراد کو نہ لگتی۔ ابراہیم کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل وفادار بن کر ان کے ساتھ نہ ہوتے تو کعبہ تعمیر نہ ہوتا۔ ابراہیم موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون وفادار بن کر ساتھ نہ دیتے تو موسیٰ فرعون شکن نہ ہوتے۔ توجہ کا طالب، عیسیٰ کے ہمراہ ان کے جانشین شمعون وفادار کے، تو کہتے کہتے یہاں تک جب آیا تو اب نبی کی 2 زندگی ہے دوہری، ایک مکی ایک مدنی۔ تو اپنے زمانے میں پیغمبر اسلام صدق کل، توجہ فرمائیے، نبی کیا ہے؟ صدق کل، اور نبی کی تبلیغی زندگی آدھی مکہ میں ہے آدھی مدینہ میں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اب یہاں تک تو میں نے نام ایک ایک لیے، پھر دہراؤں جلد جلد۔ آدم اور شیش، نوح اور سام، ابراہیم اور اسماعیل، موسیٰ اور ہارون، عیسیٰ اور شمعون، عبد المطلب اور اسد۔ لفظ پر توجہ دیجئے گا۔ جب یہاں تک جلد جلد کہہ کے آیا تو جب نبی کی زندگی مکی تھی تو نبی صدق کل تھے، وفا کون؟ جی نبی صدق، وفا کون؟ تو سنیں، معمہ نہیں، مکی زندگی میں پیغمبر اسلام صدق کل، وفا ابو طالب، سنیے گا، وفا ابو طالب۔ اور نبی کی مدنی زندگی میں صدق کل پیغمبر اسلام، وفا علی ابن ابی طالب۔ ابو طالب اور علی کی وفا جمع ہوئی تو عباس بن گئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
خدائے لذیذان گرامی، سنے دیکھا کہاں لایا آپ کو؟ ہر دور میں جب آپ نے دیکھ لیا کچھ تاریخ کی بات، کچھ قرآن کی بات، میں نے حوالے نہیں دیے مگر یہ تو مانتے نہ ہیں کہ آدم کے ساتھ شیش اور نوح کے ساتھ سام اور ابراہیم کے ساتھ اسماعیل، کعبہ بنانے میں، بیت المقدس بنانے میں، داؤد کے ساتھ سلیمان، اور فرعون شکنی میں موسیٰ کے ساتھ ہارون، عیسیٰ کے ساتھ شمعون۔ عزیزان گرامی، تو ایسے ہی پیغمبر کی پرورش میں، دین اسلام کے آگے بڑھانے میں، مکی زندگی میں صدق تھے پیغمبر، وفا ابو طالب، اور مدنی زندگی میں صدق تھے نبی، وفا علی ابن ابی طالب۔ اب اللہ نے جب دستے قدرت سے اپنی خالقیت اور صنعیت سے جب باپ بیٹے دونوں کی وفا جمع کی، توجہ فرما رہے ہیں، جب باپ بیٹے دونوں کی وفا کو ایک جگہ جمع کیا تو صنع ازل نے، کاریگر اول نے، کائنات بنانے والے نے، یوسف کو حسن عطا کرنے والے نے یوں سمجھے جیسے سمجھایا تھا کہ شیش کا جمال لیا، شیش کا جمال لیا، سام کا کمال لیا، اسماعیل کی سچائی لی، موسیٰ کے جانشین ہارون کا ولولہ لیا، عیسیٰ کے جانشین شمعون کا حوصلہ لیا، خاندان بنو ہاشم سے جمال ہاشم لیا، عبد المطلب کا ایمان لیا، ابو طالب کا وقار لیا، علی کا جلال لیا، محمد کا جمال لیا، پیکر کو ڈھال کے ام البنین کی گود میں رکھ دیا۔ آگے کا جملہ سنیے، زہرا کا شوہر، حسنین کے فادر، جبریل کے ٹیچر، اور دوش نبی پر زہرا کا شوہر، نعرہ حیدری۔ اچھا بھائی، اب زیادہ طول نہیں، کچھ بھی نہیں کہنے کا، کتاب ہے جیسے حضرت زینب کے لیے کہا تھا نا، قرآن حیا، عباس ہے قرآن وفا۔ کیا ہے؟ زینب ہے قرآن حیا، عباس ہے قرآن وفا۔ ایسی کتاب کہ جسے بار بار علی ابن ابی طالب پڑھنے لیے، اپنی رحلے امامت پر رکھ کر کبھی قرآن حیا پڑھی اور کبھی قرآن وفا۔ تو عزیزان گرامی، جب متوجہ ہے، دو تین جملے عظمت کا کہہ دو، جس کا دل چاہے عماد الدین عماد زادہ، ایران کے موجودہ دور کے عظیم مورخ کی لکھی ہوئی کتاب العباس دیکھیں۔ پشاور میں ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے علامہ سید نجم الحسن کراروی کی لکھی ہوئی کتاب ذکر العباس کا مطالعہ کریں۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، اور موجودہ دور میں شام میں مقیم عالم آیت اللہ السید عبد الرزاق مکرم کی لکھی ہوئی کتاب عباس دیکھیں۔ توجہ کا طالب، اس کا بھی نام عباس ہے، اور کہاں کہاں پھر یہی ہمارے کویت میں مقیم عالم ہے ابو القاسم آیت اللہ سید ابو القاسم دیباچی کی لکھی ہوئی العباس ابن علی کا مطالعہ کیجئے۔ آگے نہیں زین العابدین اپنی بڑائی کی بات کرتا، میں تو ایک ادنا انسان ہوں، ادنا انسان، ایسے اتنا چھوٹا انسان کہ سب کو اللہ نے جب بنانا چاہا تو بھر بھر کے مٹی اٹھائی۔ جی، سب کو جب بنانا چاہا ایک مٹھی پوری لی، جب مجھے بنانا چاہا فرشتے لڑنے لگے، نہیں سمجھے؟ فرشتے لڑنے، ہاتھ تو اللہ نے ایسے بنا اٹھایا، ادھر تین لڑنے لگے۔ سمجھیے کہاں بول رہا ہوں، تین فرشتے لڑنے لگے مٹی کے لیے، یوں ہاتھ اللہ نے بڑھایا، اس کے ہاتھ نہیں ہے، قدرت کا ہاتھ، بھائی یہ لڑنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، سمجھے اللہ کے ہاتھ پورا آ رہا، تھوڑا سا آیا، مٹی تھوڑی ہاتھ میں آئی، کہا کہ فرشتوں نے کہا یہ تو کم ہے، کہا کہ کم ہی صحیح۔
अब जो आ गया इसमें जोड़ नहीं मिलाया जाए। तो फरिश्तों ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये शिकवा करे, तो कहा नहीं, शिकायत नहीं करेगा, बदन छोटा बना दूंगा, ज़हन बड़ा दे दूंगा। अभी सारे गिरामी बात सुने, कहा कि कहा तो ये हो गई बात ना। तो अब वो जो किताबों का नाम लिया, किताबों का जो नाम लिया किस लिए लिया कि दो जगह है तारीख में जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब मौलूद हरम वली खुदा कुव्वत बाजुए पैगंबर इस्लाम हाशमी घराने के चश्मो चिराग अली इब्न अबी तालिब की 13 रजब को काबा में जब विलादत हुई थी तब माँ की गोद में आए। नहीं समझे? आंखें बंद थी। जब अबुल फजल अब्बास इनके नूरे नजर पैदा हुए, उम्मुल बनीन की आगोश में आए तो आंखें बंद थी। जब तीसरे दिन रसूलुल्लाह गए, काबा की दीवार में फर दरवाजा हुआ। अल्लामा नतंजी ने अपनी किताब खसाइस अलविया में, अल्लामा मुल्ला मुबीन फरंगी महली लखनवी इंडिया वाले ने अपनी किताब वसीलतुन निजात में लिखा कि जब नबी ने अली ने को उनकी माँ फातिमा बिनते असद ने नबी की गोद में दिया, तो जैसे ही नबी ने लिया गोद में, फतहा ऐना, अली ने अपनी दोनों आंखें खोल दी, वह फतबस्सम ज़ाहिकन, और मुस्कुराने लगे। वह काला आकरो या रसूलल्लाह इजाजत देते कुछ पढ़ूं? सलवात बर मोहम्मद या रसूलल्लाह कुछ पढ़ूं? अच्छा, वाकया पूरा नहीं दोहराता, यही रुकिए। अब्बास की आंखें बंद, उम्मुल बनीन की गोद में, इधर पैदाइश की विलादत की खबर घर से बाहर मस्जिद तक पहुंची। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुक्र का सजदा किए, इमाम हसन ने शुक्र का सजदा किया, मौलाए कायनात ने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। इमाम हुसैन बाप से इजाजत लेके घर की तरफ रवाना हुए। काशान उम्मुल बनीन पर आए, दरवाजे पर रुक कर कहते, मादरे गिरामी, जो मेरा कुव्वत बाजू आया मेरी गोद में दे दीजिए। जैसे उम्मुल बनीन ने रहले इफ्फत से उठा के कुरान वफा को रहले इमामत पर रखा। देखिएगा, लफ्ज़ बड़ी एहतियात की बोल रहा हूँ। रहले इफ्फत से उठा के कुरान वफा को रहले इमामत पर रखा, वरक खुल गए। नहीं समझा दीदार गिरामी? वरक खुल गए का क्या मतलब हुआ कि आंखें अब्बास ने खोल दी, वरक खुल गए। हुसैन इब्न अली ने कुरान वफा में पढ़ा, क्या पढ़ा? इज़ा जा नसरुल्लाह सलवात बर मोहम्मद। अबेर तिलावत की, इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, मोमिनीन आपस में भाई भाई है, ये मेरा भाई मैं इनका भाई। समझा दीदा ने गिरा? ये अब्बास, ये आंखें क्यों बंद थी माँ की गोद में? कहा कि तुम नहीं रसूल की हदीस सुने हो कि बेटा वही जो अपने बाप की हूबहू तस्वीर है। मुझसे क्यों पूछते हो ज़ैनुल आबिदीन कि मैंने आंखें क्यों बंद की थी? मेरे बाबा से पहले पूछो, वो भी तो काबा में पैदा हुए तो आंखें बंद थी। तो मैं गया हूँ इनके पितर बुजुर्गवार की खिदमत में, मौला आप बता दीजिए आपने आंखें क्यों बंद की थी, और आप आंख बंद किए थे और कैसे पहचान लिया आपने कि ये मेरे वालिद बुजुर्गवार नहीं, या मेरे बड़े भाई अकील नहीं है, या मेरे छोटे भाई उनसे छोटे वाले जाफर नहीं है? आपने कहा कि देखो, हम रिश्तेदारों को रिश्ते की बिना पर छोटे बड़े से नहीं पहचानते, हम खुशबू से पहचानते हैं। नहीं समझा दीदार गिरामी? हम खुशबू से पहचानते हैं। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें यकीन ना आए तो हदीस कैसा पढ़ो, जिन नबी चादर के साए में है, दोनों सब जितने आए बारी बारी, सबने यही तो कहा, इन्नी अशुम्मो इंदके राय अतन तय्यबतन कान नहा राय हो तो जद्दी रसूलिल्लाह सलवात बर मोहम्मद। कहा भाई, हम बाप बेटे का फर्क, हम भाई भाई का फर्क, हम बाप भाई का फर्क हम चेहरों से और हम सीनो साल के छोटे बड़े से नहीं लगाते, हम खुशबू से लगाते हैं।
اچھا تو یا علی مولا کائنات، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے بڑے بھائی بھی موجود تھے، آپ کے ابا بھی تھے، تو آپ کا ابا لینے نہیں آئے اور آپ کے بڑے بھائی لینے نہیں آئے، یہ آپ کے رسول اللہ کے رسول جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے یہ کیوں لینے آئے؟ کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، جو جس کا ناصر بن کے آتا ہے، آگے بولوں، جو جس کا ناصر، عربی میں لفظ ہے منصور، اپنے ناصر کو لینے آتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا اگر میں ابو طالب کی مدد کے لیے پیدا ہوتا تو مجھے لینے میرے باپ ابو طالب آتے، اگر میں اپنے بھائی عقیل کی مدد کے لیے پیدا ہوتا تو میرے بھائی عقیل لینے آتے۔ عباس وہی جواب دے رہے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ علی بن ابی طالب کی مدد کے لیے پیدا ہوتا تو میرے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب لینے آتے، اور اگر بھائی حسن کے لیے پیدا ہوتا تو میرے بھائی حسن مجھے لینے آتے، مگر میں تو اپنے ان آقا کی مدد کے لیے پیدا ہوا۔ گویا دونوں باپ بیٹوں نے زبان حال سے کہا، رسول سے علی نے کہا، حسین سے عباس نے کہا کہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں لینے آئے۔ صلوات بر محمد۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے آپ حضرات۔ اچھا بھائی، اب نہیں، اب وقت میں گنجائش نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2-3 منٹ پھر رفت میں، ہاں ہٹا دیجئے گا تب بھی، جیسے اگر میں ان کا سچا ماننے والا ہوں تو آنکھ بند کر کے میں گھڑی بتا دوں گا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ سنے عزیزان گرامی، تو میری طرح دیکھیے گا ذرا سا، ایک انداز ہے۔ کیا ہے؟ امام حسین نے گود میں لے لیا، دیکھا دامن میں چھپا کے باپ کی خدمت ہے، پدر بزرگوار کچھ مانگنے آیا ہوں، میرے لال تمہیں کیا چیز نہیں ملا ہے کہ مانگنے آیا ہوں؟ جنت تمہیں دے دی گئی، زلف نبی تمہیں دے دی گئی، دوش نبی تمہیں دے دیا گیا، امامت کی ذمہ داری تمہارے حوالے کر دی، ماں کی طہارت، عصمت و صداقت تمہارے پاس ہے، جنت کی بہاریں تمہارے قدموں کا بوسہ لیتی ہے، حاجت مندوں کی حاجت تمہارے دروازے سے پوری ہوتی ہے، سارے شرف اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں اب کیا چیز رہ گئی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو دامن ہٹا کے کہا بابا یہ نہیں سمجھے؟ علی بن ابی طالب نے مسکرا کے کہا میرے لال یہ تو تمہارے ہی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب جملے سنیے گا، میں بھی پہنچ گیا، اب کہیں گے کہ ہر جگہ پہنچا رہتا ہے، میں بھی پہنچ گیا، میں نے دیکھا بچہ تو ہے مگر تیور حیدر ایسے، اب علی نہیں کہتا، تیور حیدر ایسے، ولولے کرار ایسے، جذبے غیر فرار ایسے، پھر لفظ کہو عزیزان گرامی، یہ ابرو جیسے معلوم ہو رہا کہ آج ہی سے ذوالفقار بنے ہیں، یہ ابرو آج ہی سے معلوم ہے۔ تو مولا دیکھ رہے تھے، میں بھی عقیدت سے مولا کے نور نظر کو دیکھ رہا تھا، دیکھے میں نے کہا مولا کائنات کہا کچھ کہوں؟ کہا کہو، کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہو بہو آپ ہی کی طرح ہے۔ کہا چپ رہو نہیں تو نصیرہ سنیں گے تو دوسرا خدا مان لیں گے۔ میں نے کہا کہ ہو بہو آپ ہی کی طرح۔ اچھا بھائی تو سنیے، 14 برس مولا کائنات نے، اب یہی ہے قیمتی حصہ اس ربط مصائب کے لیے، 14 برس مولا کائنات نے پروان چڑھایا اپنے نور نظر کو، نہیں حیدر نے حیدر کو، شیر خدا نے اپنے شیر کو، فاطمہ معصومہ کے، فاطمہ ام البنین کے، فاطمہ بنت اسد کے بیٹے نے فاطمہ کلابیہ کے بیٹے کو 14 برس پال کر جب اپنے ایسا بنا لیا، نہیں سمجھے؟ جدھر دیکھ دیتے تھے عباس در و دیوار کانپ اٹھتے تھے۔ یہ بہادر نہیں، دیکھ دیا عباس، پہاڑ کو دیکھ دیا زلزلہ پیدا ہوا، فوج کو دیکھا لرزہ پیدا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تو عباس کو جب 14 برس، نہیں سمجھے، 26 بتائے نا ابھی، 40 میں مولا کائنات کی شہادت،
14 बरस अली ने, अब यूँ लफ्ज़ ज़रा अपनी तरफ से बढ़ाता हूँ, 14 बरस मैदान अपनी हर्ब ज़रब फन सिपाहगरी मैदान कारज़ार के वसूलों की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के मालिक जिम्मेदार वाइस चांसलर ने अपने बेटे को 14 बरस पढ़ा कर जब अपने ऐसे बना लिया तो दिले अली में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर ये इसी तरह मैदान कारज़ार में चला गया तो दुनिया की कोई ताकत इसे ज़ेर नहीं कर सकती। तो अली ऐसा शुजा और बहादुर घबरा कर अपने इस बेटे को हसन के हवाले कर देते हैं, बेटा इस पर सुलह की साइकिल करो। नहीं, अभी लुत्फ आया, सुनाता हूँ। मौला की तलवार जंग उहुद में टूटी, जिब्रील जुल्फ़िकार लेके आए। मैं आपसे पूछता हूँ, अब ये जुल्फ़िकार जो जिब्रील लेकर आए किसको दे, किसको तलवार दे? जिब्रील अली को देंगे ना, क्योंकि टूट गई। मुजाहिद वो है, जिहाद वो कर रहे, काफिरों से वो लड़ रहे, नबी लड़ नहीं रहे, मगर जिब्रील लेकर आकर अली के हाथ में नहीं देते, मुजाहिद के हाथ में नहीं दे रहे, नबी की तरफ गए। मैंने कहा ठहरो जिब्रील, ये क्या, ये लड़ रहे हैं कि इनको दे रहे हो? कहा तुम्हें खबर भी है, अगर मैं मौला अली इब्न अबी तालिब को ये तलवार दूंगा तो वो नहीं लेंगे। मैंने कहा कैसे मालूम कि नहीं लेंगे? कहा कि ये उस्ताद की शान के खिलाफ है कि शागिर्द से कोई चीज ले। ये अब पूछ लो अपने और मेरे मौला से, लेंगे मेरे हाथ से? मैंने पूछा मौला क्यों नहीं लेते? कहा इसलिए नहीं लेता कि मैंने इनसे कोई चीज ही नहीं ली है, मैंने जो कुछ लिया है नबी से लिया है। बिस्तर लिया तो नबी से, मिंबर लिया तो नबी से, दीन लिया तो नबी से, किताब ली तो नबी से, दोष लिया तो नबी से, गोद लिया तो नबी, अरे दुख्तर ली तो नबी से, अलम लिया तो नबी से, तलवार इनसे ले लूं? अच्छा दूसरी बात क्या है? जिब्रील बोले कि सुनो इसमें भी एक राज है। जब अल्लाह जुल जलाल ने, अल्लाह रहमान ने नहीं, अल्लाह जुल जलाल ने जब ये तलवार मुझे दी कि ले जाओ मेरे शेर की तलवार टूट गई है पहुंचा दो, तो जब मैं लेके चला तो ये भी कहा जिब्रील ये है साहिब जुल जलाल की तलवार और मेरा शेर मैदान में जलाल में है, इस हालत में ये तलवार उनके हाथ में न दे देना, क्योंकि रूए जमीन पर कोई काफिर बच नहीं सकता, पहले रहमत के हाथ में देना। नहीं समझे? रहमत के हाथ में देना ताकि रहमत का पानी फिर जाए, अब फिर जलाल वाले के हाथ में तलवार जाएगी तो रुक रुक के चलेगी कि सुल्ब में कोई मोमिन तो नहीं। तवज्जो फरमाइए दीदार गिरामी, सल्म में सुनिएगा, अगर करोड़ों जुमलों पर यह जुमला और करोड़ों हीरे जवाहिरात पर यह जुमला मेरा भारी न हो तो मेरी जिम्मेदारी, तारीख अरब पढ़िए, तारीख इस्लाम पढ़िए, कुफ्र की इस्तेमाल ताकत के जवाब का नाम है हैदर। कुफ्र की इज्तिमाई ताकत के जवाब का नाम है हैदर। निफाक की इज्तिमाई ताकत के जवाब का नाम है अब्बास। नहीं गौर किया, क्या कहा लफ्ज? कुफ्र की इज्तिमाई ताकत के जवाब का नाम है हैदर, निफाक की नहीं मजा आया। अरे यूँ कहूँ कि काफिरों की इज्तिमाई ताकत का जवाब का नाम है हैदर, मुसलमानों की इज्तिमाई ताकत के जवाब का नाम है अब्बास। जब काफिरों की दुनिया तहबाला हो गई, मुसलमान सर उठा के चलने लगा, अब्बास ने कहा कि आने दो मुझे करबला में, फिर देखूंगा कि कौन मरहब पैदा होता है। हाथ नहीं लगाऊंगा मगर कलाई भी किसी की महफूज नहीं रहने दूं। बस अज़ीज़ाने गिरामी, ख़त्म किया आपकी ज़हमत को, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, फिर ज़िक्र अहले बैत के सदक़े में हम कभी फिर मिलेंगे, फिर अज़मत अब्बास सुनाऊंगा। अभी तो सिर्फ वफ़ा की इतनी शरह की है। तो अब यूँ कहा कि 10 बरस हसन ने सुलह का पानी जलाल वाले शेर खुदा के शेर पर 10 बरस तक सुलह का पानी फेर के सुलह पसंदी का तरीका बताया, और फिर 10 बरस इमाम हुसैन ने रखा अपने साये में। तो सब्र इस्तेकामत और मौके महल से
बातिल शिकनी का सलीका, और ये सारे दौर में ज़ैनब निगरां रही। अज़मत अजीज़ा ने कौन? ज़ैनब। किसकी? अब्बास की। ऐसी निगरां थी। लफ्ज़ को तवज्जो सुनिएगा, मैं आगे नहीं कुछ बोलता। ओहो, अब ज़ैनब की फजीलत का ना तज़किरा चल रहा था, उसमें ये ज़िक्र अब्बास आ गया। अज़मत ज़ैनब भी कम नहीं है। ऐसी अज़मतों वाले अब्बास जब ज़ैनब के सामने आते थे तो जानू तोड़ के बैठते थे। जैसे इमाम हुसैन को हमेशा अब्बास ने आका कहा, वैसे ज़ैनब को हमेशा आपने शहज़ादी कहा, कभी बहन नहीं कहा। मातमदारान हुसैन तो एक मंजिल है ये भी कि आप तसव्वुर करें ऐसा शेर। तो अब ज़ैनब की एक ख़ुसूसियत बयान कर देता हूँ। इस्लाम के 3 अलमदार गुजरे हैं। चक्कर वाली बात कह दिया भाई। इस्लाम के 3 अलमदार गुजरे हैं। हर जंग में इस्लाम के अलमदार का नाम हैदर। मान गए? मूता की जंग में इस्लाम के अलमदार का नाम जाफर। सही बोल रहा हूं? जंग मूता में अलम इस्लाम हजरत जाफर तैयार के हाथ में, ये हजरत ज़ैनब के चचा है। और बाद में खुस्र, तवज्जो सुनिए। और हर जंग में इस्लाम के अलमदार अली इब्न अबी तालिब जो ज़ैनब के पेदर बुजुर्गवार हैं। और करबला के मैदान में अलम इस्लाम के अलमदार ज़ैनब की गोद के पाले अबुल फजल अब्बास। तो अभी आपने बड़ा अच्छा कलाम सुनाया। एक हर शायर का एक देहन होता है। मिर्ज़ा दबीर बहुत पहले कह गए हैं, मिर्ज़ा दबीर बहुत पहले कह गए हैं कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन, रस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसर सलातीन ज़मीन कांप रहा है। अजीज़ान गिरामी, तो ये एक अंदाज है। अब मैं कैसे कहूँ? मैंने कहा अलम लिया, मशकीज़ा बांधा, अबू तराब के लाल ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा बड़ा, अली के शेर ने जमीन पर ठोकर मारी, कांप उठी जमीन, जमीन कांप उठी। कौन आ गया मैदान में? किस शेर की आमद है? ये हो रास्ते हैं सपेटे हुए। कहा हमजा जंग ओहद से सर उठा के देखे, कहा तो मेरे घराने का चश्मो चिराग है। जाफर ने जंग मूता से, कुमूता के मैदान से बगैर कफन के उठे, किसने ठोकर लगाई कि जमीन को चक्कर आ गया? कहा ये तो मेरा भतीजा है। नजफ से मौलाए कायनात ने देखा, कहा ये तो मेरा दुर्रे नजफ है। अजीज़ाने गिरामी, अलम है कि इतराता हुआ बाजुओं का बोसा लेता हुआ फरात की तरफ शेर अलम लेके चला। मातमदारान हुसैन नहीं कह सकता। मैंने पढ़ा किताबों में, आप भी पढ़ के तस्दीक कर लीजिएगा कि खैबर के मैदान में मौलाए कायनात 3 दिन के भूखे थे मगर प्यासे नहीं थे। तारीख ने लिखा, रसूल की सच्ची हदीस है कि आपने फरमाया कि खैबर के दिन मेरा भाई 2 दिन पहले से भूखा था, खाना नसीब नहीं हुआ था, मगर प्यास की बात नहीं है। अब्बास जब चले हैं 3 दिन के भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। फिर किसी ने कहने वाले ने कहा है कि हल्का है बाबे खैबर, इसके मुकाबले में मशक़े सकीना देखो, मुश्किल कुशा उठा के नहीं है।